کتنے بچے پیدا ہوں گے یہ امر، کتنے انتقال کر جائیں گے یہ امر ہے، سب شب قدر میں نازل ہوتا ہے، رزق امر ہے، یہ تمام امر ہے، تو کوئی اولی الامر ہے نا؟ کوئی ملی کرے محبت آپ کی، ممنون آپ کا عزیزان گرامی، تو کوئی ایسا اولی الامر ہے؟ کوئی حاکم بن جائے اولی الامر نہیں بن جاتا، حاکم بننے سے وہی آتی تو سب کو فرشتے نظر آتے، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، کوئی ایسا ہے جس کی بارگاہ میں فرشتے اور روح الامر لے کے نازل ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی کو اولی الامر مانتے ہیں، ہم ایسے ہی کو حجت اللہ مانتے ہیں، ہم ایسے ہی کو امام منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ اب پہنچ گئی یہ بات، عزیزان گرامی، علامہ طباطبائی کہتے تھے یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے، جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں۔ میں نے کلمی موضوع لے لیا، کوشش کروں گا پورا نبھاؤں۔ تو ملائکہ روح ہمیشہ نازل ہوتے ہیں، یہ بھی دو آیات ہوئی، وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی سرنامہ کلام قرار دیا، اس کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا۔ ذکر سے مراد ہے توریت، اللہ فرما رہا ہے توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب ہے ہر آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ پروردگارہ کون سی اتنی اہم بات ہے جو تُو نے ہر آسمانی کتاب میں لکھی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے۔ بھئی ابھی تک روئے زمین پہ، پوری زمین پہ کسی نبی اور امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں بنی۔ میں باطنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، باطنی لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہی کا راج ہے، زمین چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام کے اطاعت میں نہ ہو، امام کا راج۔ لیکن عزیزان گرامی پوری زمین پہ حکومت اب تک کبھی بھی کسی نبی اور امام کی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے دور آنے والا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ پوری زمین، اب آپ کہیں گے میں نے پوری زمین کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ اور سوال کرنا بھی چاہیے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ الارض آیا، ارض نہیں کہا اللہ نے، الارض الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، توجہ چاہیے مجھے، تمام تعریفیں، کہاں سے تمام تعریفیں؟ الف لام حمد پہ ہے، الف لام اس کو کہتے ہیں ٹوٹیلٹی، استغراق یعنی تمام، تمامیت۔ اللہ فرمانا صرف تعریف نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب یہاں اللہ فرمانا ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں صالحین بندے کون ہیں؟ شیطان کہتا میرا صالحین پہ زور نہیں چلتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں، تمام حضرات میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ سب کو آواز بھی آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی پوری زمین کے وارث، میں 12 امام علیہ السلام پہ بس اچانک ذہن میں آیا، میں نے اس لیے پیش کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے اور چلتے رہیں گے اسی طرح سے۔ تو ساری زمین کے وارث، ابھی 3 آیات ہوئی ہیں، میں سوچ رہا ہوں مجلس کو پوری طرح سے پنجتنی بنا دوں۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا تمام برادران کی۔ عزیزان گرامی اب یہ قرآن کی آیات ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ساری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں۔
ساری زمین کے وارث. آج تک کبھی کسی نبی اور امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں ہوئی. جناب ابراہیم کے بعد جناب یوسف عزیز مصر بنے, صرف مصر میں حکومت تھی. اگر مجمع رہے گا میرے ساتھ. جناب داؤد کی حکومت فلسطین میں تھی. جناب سلیمان کی حکومت فلسطین میں تھی. رسول خدا کی حجاز مقدس میں. توجہ, مولا کائنات کی اور وسیع کر دیجئے, امام حسن مجتبیٰ کی اور وسیع کر دیجئے, لیکن پوری زمین پہ حکومت نہیں آئے. اس کا مطلب ہے سارے نبی سارے امام خبر دیتے رہے کوئی ایک ایسا ہے جو پوری زمین پہ حکومت کرے گا, وہی مہدی برحق ہے. توجہ ہے نہیں کیا؟ ایک اور آیت سورہ ہود 11واں سورہ ہے. میں آپ کے محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ, اور یہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ 12ویں امام جب ظہور فرمائیں گے تو اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ظہور فرمائیں گے اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے. یہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. آپ نے لقب سن رکھا ہوگا, امام کو نام سے نہیں بلایا جاتا, القاب سے بلایا جاتا. امام کو لقب سے بلاؤ, نام سے نہیں بلاؤ. تو وہاں پہ آیت کے الفاظ ہیں بقیت اللہ. یہ امامی کا لقب ہے, کسی اور کو نہیں کہا گیا بقیت اللہ. قرآن کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو وہ خیر ہے, اور مومن نہ ہو تو ذوالفقار ہے. تو فرما رہے تھے نا کہ میرے بھائی میں سے میرے بچے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوہرا دیجئے الفاظ کو. چلیے گا نا میرے ساتھ اسی طرح سے. تو قرآن کی آیت کو دوبارہ سنیے, میں پیش کر رہا ہوں. بقیت جسے اللہ نے باقی رکھا. قرآن کی آیت ہے, سورہ ہود ہے. حدیث نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہوگی, آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا. تو ہے نہ کوئی جسے اللہ نے باقی رکھا. اللہ فرماتا ہے اور بلند کرے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. جب صاحب الزمان ظہور فرمائیں گے, روایت کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کوشش کروں گا نقشہ ایسا کھینچوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے مکے پہنچ جائیں. بھئی دل ہمارے مولا کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ سما بناؤں کہ آپ محسوس کریں ہم وہاں ہیں, امام کا ظہور ہو اور ہم وہاں پہ موجود ہوں. توجہ ہے کہ میرے ساتھ. تو امام علیہ السلام روایت کے الفاظ میں پوری کوشش کروں گا, جب امام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک مرتبہ جو 313 ہوں گے قدموں میں پہنچ جائیں, اور جو دشمن ہوں گے وہ کہیں گے یہی قتل کر دو. ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ قیام کر کے دنیا میں عدل قائم کر دے. روایت رسول خدا کی ہے, وہی کہیں گے قتل کر دو. اس کا مطلب ہے وہی ہوں گے نا جو کعبے میں ہوں گے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا. ایک مرتبہ کچھ لوگ اعلان کریں گے یہی قتل کر دو. جو انصار ہوں گے وہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. خدا کی قسم عجیب و غریب الفاظ ہیں. پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا مولا سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ 12ویں امام کی سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ کہا وہ تم میں سے نہیں ہوگا, حضرت جبرائیل نازل ہوں گے.